السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 تلاوت کی گئی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے شرعاً آیت الکرسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ عظیم آیت ہے، اس آیت کی بڑی فضیلت ہے۔ آئیے صحیح سند کی روشنی میں آیت الکرسی کی چند فضیلتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی آیت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو المنذر سے فرمایا، یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس آیت کی طرف اشارہ کیا، یعنی آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے، قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ جب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح جواب دیا، راوی کہتے ہیں فضرب فی صدری وقال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر مارا، مطلب شاباشی دی، لیہنک ھذا العلم، یا بعض روایت میں ہے لیہنک العلم، اے ابو المنذر قرآن کا یہ گہرا علم تمہیں مبارک ہو۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آیت الکرسی یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے۔ آیت الکرسی کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس آیت میں اسم اعظم کا ذکر ہے۔ اسم اعظم، اسم اعظم کیا ہے؟ الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے۔ ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسم اللہ الاعظم فی سور من القرآن ثلاث۔ قرآن کریم میں اسم اعظم 3 سورتوں میں ہے، فی البقرۃ و آل عمران و طٰہٰ، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں۔ تو سورہ بقرہ میں اسم اعظم کہاں پہ آیا ہے؟ یہی آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم، یہی اسم اعظم ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے۔
اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، دعا کر رہا ہے یا حی یا قیوم۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا کو سنا تو آپ نے کہا لقد دعا اللہ باسمہ العظیم الذي اذا دعی به اجاب واذا سئل به اعطى۔ آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے اللہ کے عظیم نام سے دعا کی ہے، یہ وہ عظیم نام ہے کہ جب اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور آپ اللہ رب العالمین سے سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ روایت ترمذی کی، ابو داؤد کی، نسائی کی، ابن ماجہ کی اور ابو داؤد کی ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ آیت الکرسی کو جو مقام حاصل ہے، جو اس کو فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ اس آیت میں اسم اعظم کا ذکر ہے۔ مشکل ترین حالات میں جس دعا کے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ دعا یہ ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا شامل ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ آیت الکرسی جس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، جو سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے، اس کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ جو اس آیت کو فرض نمازوں کے بعد اس کی پابندی کرے، فرض نماز کے بعد کی جو اذکار ہیں ان اذکار میں آیت الکرسی بھی داخل ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت۔ کہا جو فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کی پابندی کرے گا تو اسے جنت میں داخلے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے سوائے موت کے، یعنی یوں مرا اور جنت میں چلا جائے گا۔ یہ روایت صحیح ابن حبان کی ہے اور نسائی کی بھی روایت ہے، یہی روایت طبرانی کی ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اور اہل علم نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہیں ان میں سے ایک ذکر ہے آیت الکرسی۔ اس کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے کہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں زاد المعاد کے اندر کہ ہمارے شیخ یعنی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرض نمازوں کے بعد اس کی بڑی پابندی کرتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اس کی بڑی پابندی کرتے تھے، آیت الکرسی کو ضرور پڑھتے تھے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آیت الکرسی کی فضیلت کو سمجھیں اور اس کے مفہوم کو اور اس کے معنی کو جان کر کے اس آیت کے تقاضوں کو پورا کریں۔ آیت الکرسی پڑھنے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرے فرض نمازوں کے بعد تو ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، اور اسی طریقے سے امام طبرانی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر الصلاۃ المکتوبہ کان فی ذمۃ اللہ تعالی الی الصلاۃ الاخری، کہ جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرے فرض نمازوں کے بعد تو وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان تک۔ یعنی ابھی ایک نماز پڑھا اور فرض نماز کے بعد اس نے آیت الکرسی کی تلاوت کی تو پھر دوسری نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہے، جو مرحلہ ہے، جو فاصلہ ہے،
وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، اللہ کی امان میں ہوتا ہے، اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ روایت طبرانی کی ہے، ترغیب اور ترہیب کی بھی روایت ہے، اور حافظ منذری رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور طبرانی نے بھی اس کو اپنی اس کتاب میں حسن سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ لہذا آیت الکرسی کی پابندی ہر فرض نمازوں کے بعد کرنی چاہیے۔ آیت الکرسی کی ایک پانچویں فضیلت یہ ہے کہ جو شخص سونے کے وقت اس آیت کی تلاوت کر لے تو وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہتا ہے، اور اللہ کی جانب سے برابر ایک فرشتہ نگہبان بن کر کے کھڑا رہتا ہے، بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے، بخاری اور دیگر کتابوں میں روایت موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مقرر کیا تھا، تو میں مال کی حفاظت کر رہا تھا، یعنی بیت المال کے نگران تھے۔ اچانک ایک آدمی رات میں آیا اور اپنے جھولے میں بیت المال سے وہ جو زکوٰۃ کا مال تھا اس کو نکال کے بھرنا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آئے، آگے بڑھے، پکڑ لیے، کہا چوری کرتے ہو، لے جاؤں گا رسول کے پاس، چوری کرتے ہو، چوری کرنے آئے ہو بیت المال کا مال۔ وہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے بال بچے ہیں، تو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تمہارے پاس جو آدمی آیا تھا کیا ہوا؟ تو کہا میں نے چھوڑ دیا۔ وہ گڑ گڑانے لگا، اپنی غربت کو اور اپنی مجبوری کو بیان کرنے لگا، تو میں نے چھوڑ دیا۔ کہا نہیں، وہ پھر آئے گا۔ پھر دوسری رات وہی آدمی آیا، پھر اسی طرح تیسری رات بھی آیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اب تو نہیں چھوڑوں گا۔ ایک مرتبہ چھوڑا، دو مرتبہ چھوڑا، پھر اب تیسری مرتبہ آ گئے، اب تم کو رسول کے پاس لے جاؤں گا۔ تو وہ آدمی نہیں تھا، وہ انسان نہیں تھا، انسانی شکل میں شیطان آیا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے آئیں گے۔ کہا اذا آویت الی فراشک فاقرأ آیت الکرسی۔ شیطان نے کہا جب تم بستر پہ آؤ سونے کے لیے تو آیت الکرسی پڑھو، سونے کے پہلے کے اذکار میں سے آیت الکرسی پڑھنا بھی ہے، اور اگر تم اس کو پڑھ لیے لن یزال معک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح۔ برابر ایک نگراں تمہارے ساتھ لگا رہے گا، اور مزید یہ کہ تمہارے پاس شیطان نہیں ہے، تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ کب تک؟ یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ رات میں سوتے وقت پڑھ لو، صبح تک فرشتے کی نگرانی تمہیں حاصل ہوگی، فرشتے کی سیکورٹی تمہیں حاصل ہوگی، اور کوئی شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سب باتیں بیان کی کہ شیطان نے یہ کہا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق وہو کذوب، اس نے آپ سے صحیح کہا ہے۔ وہ جو ابو ہریرہ، وہ جو شیطان تمہیں آیت الکرسی کی اہمیت بتلا کے گیا ہے وہ سچ کہا ہے، لیکن یاد رکھو وہ شیطان کیا ہے؟ کذوب ہے، جھوٹا ہے، ذاک شیطان، اور وہ شیطان تھا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر لی جائے تو اس کے ذریعے سے فرشتے کی نگہبانی حاصل ہوتی ہے، فرشتے کی نگرانی ہمیں ملتی ہے، اور شیطان ہمارے قریب نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ آیت الکرسی کی اگر پابندی کی جائے تو مال کی حفاظت ہوتی، مال کی حفاظت ہوتی۔ سنن نسائی کی مشہور روایت ہے، اور اہل علم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے
ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کھجور رکھی تھی اپنے گھر میں، اور برابر کھجور کم ہوتی چلی جا رہی ہے، دیکھ رہے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کھجور کیسے ختم ہو جا رہی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی چوری کرنے کے لیے آتا ہو۔ انہوں نے کیا سوچا کہ کوئی چور آتا ہے تبھی تو چوری ہوتی ہے، ورنہ کھجور کم کیوں ہو رہی ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات جاگے، نگرانی کرنے لگے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس میں سے چوری کر رہا ہے، مال میں سے نکال رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم بہت پتہ چلا ہے کہ تم بہت صدقہ کرتے ہو، تم بہت ہی خرچ کرتے ہو، تو میں بھی آیا لینے کے لیے۔ تو وہ جنات برابر اس میں سے مال چوری کر رہا تھا، کھجور نکال رہا تھا، بس ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، اس کو شیطان کو پکڑ لیا۔ تو جب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا تو شیطان نے کہا، جن نے کہا کہ دیکھو تم سورہ بقرہ میں سے آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی ہے، اس کو پڑھو، تو اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہا اذا قرأتها غدوۃ اجرت منا حتى تمسی واذا قرأتها حين تمسی اجرت منا حتى تصبح۔ کہا صبح پڑھ لو تو شام تک تمہاری ہم سے حفاظت حاصل ہو جائے گی، ہم نہیں آئیں گے تمہارے پاس، اور اگر تم شام کے وقت پڑھ لیتے ہو تو صبح تک تمہاری حفاظت ہوتی ہے، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد بھاگے بھاگے اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ماجرا بتایا، واقعہ بتایا، کہا ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ نے کہا صدق الخبیث، اس نے جو آیت الکرسی کے بارے میں بتایا ہے کہ صبح پڑھ لو شام تک حفاظت، اور شام کو پڑھ لو تو صبح تک حفاظت، تو کوئی ابلیس نے یا خبیث نے، جنی نے صحیح کہا ہے۔ تو اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی، یا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آیت الکرسی کے پڑھنے سے ہمارے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ ہمارے مال میں چوری کرتے ہیں شیطان، یہ جنات لوگ چوری کرتے ہیں، تو آیت الکرسی کے پڑھنے سے ہمارے مال کی حفاظت ہوتی ہے اور شیطان کی شر سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اس روایت سے بھی بات معلوم ہوئی کہ صبح و شام کے اذکار میں سے آیت الکرسی کا پڑھنا بھی ہے، یعنی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر صبح و شام آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ چند مواقع ہیں جہاں آیت الکرسی پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، ان میں سے صبح و شام کے اذکار بھی ہیں۔ صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھیں، شام کے وقت آیت الکرسی پڑھیں، اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، اور اسی طرح ہر فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ اس سے ہماری جان مال کی حفاظت ہوگی اور ہم شیطان کی شر سے محفوظ رہیں گے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آیت الکرسی کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس آیت کی جو عظمت ہے، اس آیت کا جو مقام ہے، ہم اس کو بروئے کال لاتے ہوئے پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ آنے والے دروس میں آیت الکرسی کی تفسیر اور اس کے مفاہیم کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔